الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ایمان لانے کے بعد اس استقلال سے ثابت قدم رہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے پائے اس بات کو لغزش سے نہ دے سکی۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح صدور میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ دشمن کی فوج، تعداد اور آلات حرب کے لحاظ سے لشکر اسلام سے کہیں زیادہ تھی، مگر کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ بہت سی قلیل جماعتیں کثیر جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب ہو جاتی ہیں۔ اور پھر مسلمان کبھی وسائل پر بھروسہ نہیں کرتا، اس کا تکیہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہوا کرتا ہے۔ جنگ زوروں پر تھی، اگرچہ اس جنگ میں مجاہدین اسلام کو شاندار فتح نصیب ہوئی، مگر عیسائی چند مسلمان سپاہیوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ ان گرفتار شدگان میں 3 سگے بھائی تھے۔ ان کی اٹھتی ہوئی جوانیاں، چہرے پر نور، گفتار میں بے مثالی عیاں تھی۔ انہیں عیسائی شہنشاہ ہرقل کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ہرقل نے کہا، تم نے ابھی تک جوانی کی بہاریں بھی نہیں دیکھی ہیں، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر مسیحیت میں شامل ہو جاؤ۔ مجاہدین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ ہرقل نے کہا کہ کیا تمہیں اپنی جوانیوں پر ترس نہیں آتا؟ اگر تم نے اسلام سے انحراف نہ کیا تو تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ میرے ایک اشارہ ابرو کی دیر ہے، تمہارے جسم خاک و خون میں تڑپتے نظر آئیں گے۔ مجاہدین بولے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اے عیسائی بادشاہ، اگر ہماری جانیں اللہ کی راہ میں اسلام کے نام پر قربان ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوش بختی ہو سکتی ہے۔ ہم شہادت کا جذبہ لے کر ہی میدان جہاد میں آتے ہیں۔ ہماری زندگیاں اسی مرتبہ کے حصول کے لیے آرزویں کرتے گزر جاتی ہیں۔ ہرقل نے کہا، ایک بار تمہیں اور موقع دیتا ہوں، سوچ لو۔ انہوں نے کہا، ہمارے آخری سانس کا بھی یہی جواب ہوگا کہ جان تو دے سکتے ہیں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ آخر اس نے حکم دیا کہ یہ لوگ کسی صورت بھی ایمان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ یہ عمل باری باری ہونا چاہیے تاکہ دوسرا پہلے کا حشر دیکھ لے۔
तेल का एक बहुत बड़ा कड़ाहा गरम किया गया और तीनों मुजाहिदों को उस कड़ाहे के करीब लाया गया। पहले एक को पकड़कर जलते हुए तेल में डाला गया, दूसरे ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस मुजाहिद ने कहा जल्दी कीजिए, मैं भी अपने भाई के पास जल्दी पहुंचना चाहता हूं। आखिर उसको भी खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। अब तीसरे की बारी थी। उसकी 18 साल की उभरती हुई जवानी देखकर एक वजीर को तरस आ गया। उसने कहा इसका ईमान हम जल्द छीन लेंगे, मुझे मुख्तसर से अरसा की मोहलत दीजिए। हरकल बादशाह ने कहा ये लोग इस्लाम में बड़े मजबूत होते हैं, इनके खून का आखिरी कतरा भी इनके ईमान की शहादत देता है। मालूम नहीं इनके नबी ने इनको कैसा नशा पिला दिया है, दुनिया की कोई तरशीश को उतार नहीं सकती। वजीर ने कहा ये ठीक है, मैं कोशिश करूँगा इसको इस्लाम से मुनहरफ करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करूँगा। बादशाह ने उस मुजाहिद को साथ ले जाने की इजाज़त दे दी। सूरज गुरूब हो चुका था, रात की स्याही आसमान के किनारों पर फैलती चली गई। वजीर ने उस नौजवान को एक मकान में बंद कर दिया और अपनी लड़की को बुलाकर कहा दुनिया ईसाइयत में तुझसे बढ़कर कोई लड़की हसीन नहीं है, अक्लमंद और ज़हीन भी हो। अगर तू इस अरबी नौजवान का ईमान छीनने में कामयाब हो गई तो हम इनाम व इकराम से माला माल हो जाएंगे। वजीर की लड़की ने कहा अब्बा ये बाल तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इस नौजवान की मेरे चेहरे पर उठी हुई एक नज़र इसके ईमान को मुतज़लज़ल कर देने के लिए काफ़ी है। वजीर ने अपनी लड़की को थपकी दी और कहा जाओ कामयाब वापस आओ। लड़की ने जाकर दरवाज़ा खोला, देखा तो नौजवान कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। लड़की जाकर उसके पास बैठ गई। निसफ रात गुजर गई मगर उस नौजवान मुजाहिद ने उस लड़की की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा। वो तमाम रात मुंतज़र रही कि ये नौजवान एक ही नज़र से देख ले, मगर जिन निगाहों में हुस्ने मुस्तफ़ा बस चुका हो वो निगाहें भला किसी और की तरफ कैसे उठ सकती हैं। उस लड़की के लिए यह मंजर बड़ा ही अजीब था। कहीं दुनिया उसके चेहरे की एक झलक देखने के लिए बेताब है और कहीं ये नौजवान के तमाम रात गुजर गई और उसको इल्म भी नहीं कि कोई मेरे पास आया भी है या नहीं। सुबह हुई तो वो लड़की दरवाज़ा बंद करके चली गई। वज़ीर ने पूछा क्या खबर लाई हो? लड़की ने कहा आज रात उसकी कोई इबादत की रात थी। मैंने हर चंद कोशिश की मगर उसने मेरी तरफ निगाह उठाने की भी ज़हमत गवारा नहीं की। दूसरी रात फिर लड़की उस नौजवान मुसलमान के कमरे में पहुंचती है मगर देखा कि वो नौजवान नफल पढ़ रहा है। ये रात भी नफल पढ़ते पढ़ते गुजर गई। यूं ही मुसलसल 40 रातें वो लड़की आती रही मगर वो आंखें जिन पर अल्लाह और उसके रसूल का कब्जा हो उनके गैर की तरफ उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुभान अल्लाह के हाँ तकवा और परहेजगारी है। यही लोग हैं जिनके मुताल्लिक अल्लाह ताला फरमाता है उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, उन पर मेरी रहमतें और बरकतें हैं। हर रात उसकी इबादत और कुरान ख़वानी देखकर लड़की की ज़िंदगी में इनकलाब आ गया। उसने सोचा आखिर वो कौन ऐसा हसीन है जो इसकी निगाहों में बस गया है कि ये किसी दूसरे की तरफ नज़र उठाना भी पसंद नहीं करता। हाँ उनकी यही शान है। नबियों में नबी ऐसे के खातमुल अंबिया ठहरे,
نبیوں میں نبی ایسے کہ خاتم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ آخر ایک رات لڑکی نے کہا، اے عربی نوجوان، میں حیران ہوں کہ آج 40 راتیں گزر گئی ہیں مگر تو نے مجھے دیکھا تک نہیں ہے۔ مجھے بتا وہ کون سا نشہ ہے جس میں تو ہمیشہ مست رہتا ہے، وہ کون ذات ہے جس میں ہمیشہ تو مستغرق رہتا ہے۔ مجاہد نے کہا کہ میرا محبوب جگر دل بند مائی آمنہ دا تے بابل پیاری فاطمہ دا، قدیمی شہنشاہ عالی گھرانہ حسن حسین دا غم خار نانا، اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری دلانو قتل کر دی جویں کٹاری، مدینہ طیبہ وچ رہن والا خدا دے عرش تے جا بہن والا۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا، خدا را مجھے بھی ایسے پاک دین میں داخل کر لو۔ اس مجاہد نے کہا، پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ پھر اس لڑکی نے کہا، اے نوجوان، اب ہمارا یہاں رہنا کسی طرح بھی مناسب نہیں، تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی استنبول سے 2 گھوڑے لاتی ہوں اور رات ہی رات میں یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ وزیر زادی 2 گھوڑے لے کر آ گئی، دونوں تمام رات گھوڑے دوڑاتے رہے۔ صبح ہوئی تو نماز کے لیے رکے، مڑ کر پیچھے کو دیکھا تو دور ایک لشکر آ رہا تھا، گرد اڑتی نظر آئی۔ لڑکی نے کہا کہ خبر ہو چکی ہے، اب ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ نوجوان نے کہا، گھبراؤ نہیں، 1000 کی فوج کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ سبحان اللہ، بکریوں کے ریوڑوں کے لیے ایک شیر ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے رہے، گرد قریب آتی گئی۔ جب بالکل قریب آئے تو دونوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ 2 بھائی جو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیے گئے تھے گھوڑوں پر سوار چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی السلام علیکم کہا اور بولے، حیران کیوں ہو گئے ہو؟ کیا قرآن کریم کا یہ اعلان یاد نہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں وہ مردہ نہیں، زندہ ہوتے ہیں، مگر تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم دونوں کا نکاح پڑھا دیں۔ ہرکل کے ظلم و ستم انہیں مذہب چھوڑنے پر مجبور نہ کر سکے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی گئی۔ یہ استقامت علی الایمان کا نتیجہ ہے۔